میں تیرے مزار کی جانیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، میرے سامنے ایک ویڈیو آئی ہے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کی، جو جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے چند ایک ویڈیو پہلے بھی نظر سے گزریں تو ان کے جو ہیں دھوکے اور جھوٹ فریب پہلے بھی آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ تو ابھی یہ ایک 11 منٹ اور 32 سیکنڈ کی ایک اور ویڈیو ہے، تو میں نے سوچا اس میں سے بھی کچھ آپ کو جھوٹ دکھائیں۔ ویسے تو مرزا صاحب بھی کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں رہتا۔ اس طرح کی گفتگو کی ہے مرزا صاحب نے ایک جگہ لکھی ہے، تو بہرحال پھر بھی ہم ان کے جھوٹ دکھاتے رہتے ہیں۔ تو ویسے تو یہ مختلف لمبے پروگرام بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے سادہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہوتے ہیں عام طور پہ۔ تو لیکن ہم چھوٹے جو ویڈیوز ہیں ان کا جواب ذرا آسانی سے اور مختصر وقت میں دیا جا سکتا ہے، تو اس کا ہم جواب دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب جناب اپنے تئیں تو انجینئر صاحب کو جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس دوران ڈاکٹر صاحب نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشگوئی کو پورا کر دیا کہ جو آپ نے بتایا تھا کہ کذاب دجالوں کا۔ تو چونکہ یہ بھی ان کو ہی ماننے والے ہیں، تو انہوں نے جو دجل فریب کیے ہیں تو اس سے نبی علیہ والسلام کی بات سچی ثابت ہو گئی کہ حضور کے بعد جو کذاب دجال آنے تھے۔ بہرحال یہ تو ان کے ماننے والے ہیں، تو ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ تو صفت وہ آنی تھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان کے کیا دجل و فریب ہیں، دھوکے شوشے۔ لیکن پہلے نمبر پر جو چیز ہوگی وہ ان کی آپ کم علمی کہہ سکتے ہیں، اگر دھوکہ نہ کہیں تو نرم الفاظ میں کم علمی ہوگی۔ وہ اس طرح سے ہے کہ حضور علیہ والسلام کی ایک حدیث جو بیان کی جا رہی تھی، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بیان کی، جس میں انبیاء کرام جو ہیں ان کی مثال دی گئی ہے ایک عمارت کے ساتھ، کہ انبیاء کی مثال ایک عمارت سی ہے۔ اس میں لوگ آتے تھے تو دیکھتے تھے بڑی اچھی عمارت ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہوتی تھی۔ تو فرمایا کہ میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ اس طرح کی وہ روایت ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو اب یہ دو باتیں ہیں، حضور علیہ السلام کی جو اپنے آپ کو خود کو ایک اینٹ کہا کہ میں وہ اینٹ ہوں، تو اس سے عبارت جو ہے مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، یعنی نبیوں کی مہر ہوں۔ اب یہ دو باتیں ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کو اتنی چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ الگ جملے ہیں، تو کہتے ہیں دیکھو بھئی انجینئر صاحب نے دھوکہ دے دیا ہے کہ وہ تو پہلے ایک بات ہوئی تھی پرفیکٹ ہونے کی، مکمل ہونے کی، آگے کہہ رہے جی مہر لگا کے بند کر دیا، حالانکہ یہ دونوں الگ ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ وہ پہلے خود انجینئر صاحب کی ویڈیو چلائیں گے۔ دعا کے لیے یہ تو کسی جاہل آدمی کو بھی پڑھائے وہ یہ مطلب نہیں نکالے گا اس میں سے۔ پھر بھی اگر وہاں رہ گیا تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری مثال اور اگلے انبیاء کی مثال اس خوبصورت عمارت کی سی ہے جس میں صرف ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہے۔ جتنے لوگ گزرتے ہیں اس عمارت کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اگر یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ عمارت پرفیکٹ ہو جائے۔ اور وہ یہ میرے بھائیوں غور کیا، یہ عمارت پرفیکٹ ہو جائے، ابھی مان رہے ہیں حدیث کے یہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے جی، اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ آگے دیکھیں انہوں نے ٹویسٹ کیسے کیا ہے۔ اچھا، وہ ایک اینٹ میں ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور پھر آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین۔ اب یہاں پہ خاتم النبیین کا جو لفظ ہے، میں نبوت کی مہر ہوں، اس کو آپ علیہ السلام کس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، اس کے بعد یہ محل سیل۔ یہ دیکھیں ابھی کہا تھا کہ اس کے یہ محل کیا ہو جائے گا پرفیکٹ، یہ محل کیا ہو جائے گا پرفیکٹ۔ ابھی مولوی صاحب جو ہیں یہ انہوں نے پلٹا کھایا اور یہاں کہتے ہیں سیل، یعنی کہ آخری۔ اب یہ ڈاکٹر صاحب کے عقل کا لیول ہے، علم کا لیول ہے
کہ پہلا جملہ اور ہے پرفیکٹ ہونا، دوسرا جملہ اگلا ہے کہ انا خاتم النبیین، میں نبیوں کی مہر ہوں، لیکن کہہ رہے ہیں جی وہ انجینئر صاحب نے، مولوی صاحب نے پلٹا کھا لیا ہے، وہ بات گویا کہ گھما دی ہے۔ اور بھائی وہ دونوں باتیں ہی حدیث میں ہیں، دونوں باتیں حدیث میں لکھی ہوئی ہیں۔ اتنی سی بات ڈاکٹر صاحب آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ وہ بنے ہوئے ہیں جو احمدیت کے مبلغ، مجاہد احمدیت، مجاہد اجرائے نبوت۔ واہ بھائی واہ۔ اچھا یہ تو ان کی ویڈیو تھی 1 منٹ 36 سیکنڈ تک، آگے چلتے ہیں۔ اچھا 1 منٹ 46 سیکنڈ سے یہ مزید آگے کچھ سناتے ہیں۔ جس طرح جج جب فیصلہ لکھتا ہے نا، اینڈ پہ قلم توڑ دیتا ہے، وہ قلم توڑنا جو ہے وہ سیل ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی ڈاکومنٹ میں چیز ایڈ نہیں ہو سکتی۔ بالکل اگر کسی سرکاری ڈاکومنٹ کے اوپر سیل لگے مہر کی فارم میں، اگر آپ سیل سے مراد وہ والی مہر لیتے ہیں جو نبی الاسلام کی انگوٹھی والی سیل تھی، وہ والی سیل لیتے ہیں مراد، سٹیمپ جسے کہتے ہیں، دو معنی ہو گئے، ایک سیل اور ایک سٹیمپ۔ اگر سٹیمپ بھی لیں تو ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ جب سٹیمپ لگتی ہے اس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرے تو جرم ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل دیکھا ہے صحیح۔ وہ سیل کہاں جا کے لگتی ہے؟ جہاں پہ سگنیچر کی ہوتے ہیں، تاکہ اگر کوئی سگنیچر بدلنا چاہے تو بدل نہ سکے، پکڑا جائے۔ تو یہ دجال پکڑا گیا نا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اینڈ پہ لگتی ہے اور اس کے بعد لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اتنا جو سیل والا کام ہے سے پہلے وہ کام پورا ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں اور اس کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں، اپنا دجل کوئی نیا ڈالیں گے۔ اچھا یہ دیکھیں وہ تھوڑی سی میرے خیال میں کرتے ہوئے رہ گیا۔ بات یہ ہے پیارے بھائیوں کہ ابھی یہ بھائی صاحب بیان کر رہے تھے، اور حدیث میں بھی جو ہے وہ ہے کہ وہ جو محل کی جو مثال ہے وہ ہے کہ جس طرح عالی شان محل، اس کی تعریف کی جا رہی ہے، اور یہاں پر یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ محل جیسے کمپلیٹ ہوا ہے سب وہ جی مور لگی ہے اور سب بند۔ بھائی بھائی جان جب محل کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے، جب محل کمپلیٹ ہو جائے جی تو وہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے آپ کی۔ کیوں ڈاکٹر صاحب، جب محل میں اینٹیں پوری لگ جائیں تو اب وہ کام بند ہی ہونا ہوتا ہے نا۔ یہاں آپ لوگ جب محل کی تعمیر کرتے ہیں، آخری اینٹ لگاتے ہیں، پھر کوئی اور مزدور لے آتے ہیں، بھئی آؤ جی ابھی پھر جو تعمیر شروع کرنی ہے۔ مثال کس کی دے رہے ہیں؟ مثال ہو رہی ہے تعمیر کی، اینٹیں لگانے کی۔ اینٹیں لگانے کا کام پورا ہو گیا تو اب وہ کام تو بند ہی ہوگا نا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تعداد تھی 1,24,000 تقریباً، تو وہ پوری ہو گئی۔ جب پوری ہو گئی تو کام بند ہے۔ اب یہ کوئی آپ سچی مچی کی عمارت تو نہیں کوئی دیکھ رہے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ سیل لگ جاتی ہے اس کے اوپر۔ محل جب تعمیر ہوتا ہے تو پھر تو وہ پبلک کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اچھا پھر لیکن پبلک کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ انبیاء کرام کی نعوذ باللہ واقعی کوئی عمارت بنی ہوئی ہے اور اب اس میں پبلک نے آگے کھولنا ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ ان کو چھوٹی سی تمثیل اور مثال ہی نہیں سمجھ آ رہی جو حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں۔ وہ لے آئے جی جج کی مثال، وہ جج کی مثال، کہاں جج کی مثال کہ ایک جج لکھ رہا ہے اور وہاں پہ بھی انہوں نے ڈنڈی ماری کہ جی اچھا جہاں پہ سیمپ لگتی ہے وہاں لگتی ہے جہاں پہ پوری عبادت ختم ہو جائے۔ پتہ نہیں عجیب بات ہے، اور کسی وکیل سے جا کے پوچھ لیجیے گا بھائی جان، اسٹامپ پیپر جو ہوتا ہے اس کے پہلے سے پہ بھی بعض دفعہ اسٹیمپ پہ لگی ہوتی ہیں، آخر پہ بھی لگی ہوتی ہے، مڈل میں بھی لگی ہوتی ہے۔ وہ عجیب بات ہے آپ کا جی منطق، ایسی بات کو دلیل بنا رہے ہیں جو دلیل ہے ہی نہیں۔ اچھا ایک اور بات پیارے بھائیوں، اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو مختلف سٹیمپس لگتی ہیں آج کل نئے سے نئے رواج آ رہے ہیں، بالکل بعض دفعہ بعض ڈاکومنٹس میں کئی جگہ پر سٹیمپس لگانی پڑتی ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی بات کے، کسی نہ کسی سلسلے کو یا گفتگو کو یا عبارت کے ختم ہونے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ یہ بات پوری ہو گئی ہے، اتنے اوپر جو ہے، اتنی عبارت کے اوپر اب یہ ہم سٹیمپ لگا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کسی سرکاری دفتر جاتا ہے کہ اس نے کچھ چیزیں اٹیسٹ کروانی ہیں، کوئی ڈاکومنٹ، اور مختلف سرکاری افسروں سے کروانی ہیں، ایک دفعہ مثال کے طور پر وہ ڈی پی او کے پاس جاتا ہے، ڈی سی کے پاس جاتا ہے، تو ڈی پی او جو ہے وہ جو اس کا خانہ ہوگا وہ اپنی جو ہے اس کے اوپر فل کرنے کے بعد جو اس نے اس میں ڈیٹا انپٹ کرنا ہے وہ
لکھنے کے بعد وہ اپنی اسٹیمپ لگا دے گا. آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اضافہ نہیں کر سکتے. جو ڈی سی والا حصہ ہوگا وہ اپنا لگائے گا، وہ اپنے جو کھانا ہے اس کو سارے فل کرے گا، اور اس میں جو اس نے معلومات لکھنی ہے، تصدیق وغیرہ کی عبارت لکھنی ہے وہ لکھے گا، پھر وہ اپنے کھانے کی اسٹیمپ لگائے گا. آج کل نئی جو ہیں وہ طریقے آ رہے ہیں کہ اس میں زیادہ بھی بعض دفعہ اسٹیمپس لگانی پڑتی ہیں. یہ ایک الگ طریقہ ہے. پہلے زمانے میں عام طور پر خط وغیرہ ہوتے تھے، اس میں تو اس طرح کی اسٹیمپس ہوتی بھی نہیں تھی، اس میں تو سیل ہی ہوتی تھی، جیسے بالکل ایک بند گول شکل میں بند کر کے، تو جہاں دو ورقے مل رہے ہوں اس کے اوپر بالکل موم کی طرح کی چیز گرا کر اس کے اوپر مہر لگا دیتے تھے، تو وہ بالکل بند ہو جاتا تھا. اب وہ کھل نہیں سکتا تھا جب تک مہر ٹوٹ نہ جاتی. تو پہلے زمانے میں تو کنسیپٹ ہی تھوڑا سا مختلف تھا. آج کل ڈیجیٹل بھی آ گئی ہیں مہریں اب، لیکن بڑا لگتی وہ آخر میں ہی ہے. کوئی نہ کوئی کام پورا ہونے کی آخر میں ہی لگاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ مہر لگا دیں تو جناب اس کے اوپر جو ہے کام بھی مسلسل کرتے رہیں. آگے اگر کوئی کام ہوتا ہے تو اس کام کے اینڈ پر کوئی اور بندہ جو اگر کوئی تحریر کرتا ہے تو اس کی اینڈ پر وہ اپنی مہر لگاتا ہے، وہ بھی اپنے کام کے اینڈ پر ہی لگاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ دستخط مہر لگ چکی ہے، وہ اس نے مہر لگا دی ہے، اوہ یار وہ فلاں چیز تو رہ ہی گئی، اب اس کو دوبارہ اس میں لکھوں، پھر وہ ترمیم جو ہے وہ ڈاکومنٹ سارا خراب کرنے والی بات ہوتی ہے. اچھا آگے دیکھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں. یہ 3 منٹ 49 سیکنڈ تک ان کی ویڈیو ہوگی. اچھا آگے کہہ رہے ہیں جی مہر والی بات ہے، اس کا جواب تو ہم نے فلاں ویڈیو میں بڑا تفصیل سے دیا تھا، تو بہرحال ہم اس ویڈیو پہ دیکھتے ہیں جو یہاں پر باتیں ہوئی ہیں. تو یہ آپ سن لیجئے گا، ہم نے اس دن بھی دوستوں کو بتایا تھا کہ یہ مولوی جب اس طرح اس زبردست حدیث کی جب یہ تشریح کرتے ہیں کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک اینٹ کی ہے، 1,24,000 انبیاء ہے. اگر ہر نبی کو کہے کہ جی ایک اینٹ ہے، اگر ان کی مثال لے لی جائے تو 1,24,000 اینٹوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور ان کی جگہ کیا یہ لوگ بتاتے ہیں آپ کو؟ ایک اینٹ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ ڈاکٹر صاحب کا نہایت دل دیکھیں، کیا یہ حتیٰ کے رسول نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی. یہ 40 منٹ سے جو ہے یہ 5 منٹ 20 سیکنڈ تک یہ ان کی ویڈیو ہے. تو کہہ رہے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مولوی ہیں نا، یہ جو مولوی یہ کہتے ہیں جی 1,24,000 میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اینٹ ہیں. یہ تو حد تک ہو گئی، حد کے رسول ہے کہ 1,24,000 میں سے ایک اینٹ. ڈاکٹر صاحب آپ بتا دیں کتنی اینٹیں ہیں؟ آپ کو 2 اینٹیں کہا جائے، 3 اینٹیں کہا جائے، کتنی اینٹیں کہا جائے؟ آپ بتا دیں جس سے کوئی عزت میں نعوذ باللہ یہ اگر حد تک ہے تو بالکل لیانی اور جو ہے مکاری والی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ بھی ہم آپ کا دجل مزید کھولتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے خود کہا ہے، بھئی ہم نہیں کہہ رہے، حضور علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ فَأَنَا اللَّبِنَةُ، کہ میں ایک اینٹ ہوں، میں وہی اینٹ ہوں جو رہ گئی تھی. حضور کہہ رہے ہیں میں وہی اینٹ ہوں، آپ کہہ رہے ہیں مولوی نے کہہ دیا کہ حضور اسلام نعوذ باللہ 1,24,000 انبیاء میں سے اینٹوں میں سے ایک اینٹ ہے. مولوی نے کہہ دیا اور حضور کہہ رہے ہیں بھئی میں ایک اینٹ ہوں. اللہ بھی نہ واحد ہے ایک اینٹ. کیوں ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں پھر کتنی اینٹیں کہنا چاہیے، کتنی اینٹیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ سارے نبیوں کو نبوت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے لا نفرق بین احد من رسول، تمام نبیوں پر ایمان لانا جو ہے ضروری ہے. سارے نبیوں کو ایک ایک اینٹ ہے. اگر نبوت انبیاء کی تعداد میں دیکھا جائے تو سارے نبی ہیں. ہاں سب سے اعلیٰ شان والی اور ایک ایسی اینٹ، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف پھر بھی بن رہی ہے کہ آپ ایسی اینٹ ہیں کہ جس کے لگنے سے وہ عمارت مکمل ہوئی ہے. جو آ کے دیکھتا وہ کہتا ہے یار عمارت تو اچھی ہے، لیکن اچھی اس لیے نہیں لگ رہی کیونکہ اینٹ کی جگہ ہی خالی پڑی ہے. جب تک عمارت مکمل نہ ہو تو وہ عمارت اچھی ہو بھی تو نہیں لگتی. تو حضور علیہ السلام کی شان پھر بھی اس میں بیان ہو رہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے آ کر اس عمارت کو مکمل کر دیا ہے. اب یہ جو ہے اینٹ لگ کر وہ بات مکمل ہو گئی، عمارت مکمل ہو، اب صحیح خوبصورت عمارت بنی ہے. حضور کے آنے سے خوبصورتی مکمل ہوئی ہے.
اچھا، تو اس کے بعد میں یہ چلاتا ہوں 7 منٹ 28 سیکنڈ میں سے، اور آپ کے سامنے قادیانیوں کا ہی صحیح بخاری کا ترجمہ جو چھاپا ہوا ہے وہ بھی ہم رکھا ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جو ہے دوبارہ انجینئر صاحب کی ویڈیو چلائی ہے، اور وہ حدیث پڑھی ہے وہی اینٹ والی، اور بتائیں گے اس کی تفصیل ہے کہ جو خود کریں گے میں وہاں سے ان کی ویڈیو چلاتا ہوں 7 منٹ 28 سیکنڈ سے اس کے بعد۔ بات کہتے ہیں کہ جی ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ اب دیکھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام عطا فرمایا گیا ہے خاتم النبیین کا، اس کی تشریح میں یہ حدیث لے کے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک بات آپ ہمیشہ دیکھیں گے، اچھا، ہمارے اور غیر احمدی جو علماء ہیں یا جو ان کا جو لٹریچر ہے، بڑک سنیں اب، یہ جہاں پر بھی ہمارے خلاف ہمارے سے جو ہے اختلاف کرتے ہیں، اچھا، ہمیشہ یہ انبیاء کی حد تک کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد تک کر رہے ہوتے ہیں۔ بلے بلے بلے، جی تو یہ ڈاکٹر صاحب کی سن رہے ہیں بونگی، کہہ رہے ہیں جی ہمیشہ غیر احمدی جو ہے نا انبیاء کی حد تک کرتے ہیں۔ بھئی جو صورت آپ بنا کے پیش کرتے ہیں، جس کو آپ نے نبی بنایا ہوا ہے، آپ کے حساب سے تو واقعی مرزا صاحب کی تو واقعی کاری دیتے ہیں، لیکن جو باقی انبیاء کی آپ حد تک بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں زبردستی کی اور دھوکے سے اور فریب سے، وہ ہم آپ کو کھولتے ہیں ابھی کس طرح کرتے ہیں جی، بتائیں ذرا، جھوٹ بولیں تھوڑا سا، نہیں دھوکہ دیں ذرا، دھوکے اور جھوٹ میں تھوڑا ہی فرق ہوتا ہے، چلیں۔ اور یہی انہوں نے اس حدیث میں بھی کیا ہے۔ سب علماء مانتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو لفظ خاتم النبیین آیا ہے، جس کا یہ معنی ہے کہ نبیوں کی مہر، اس کا مطلب ہے یہ تعریف کے لیے آیا ہے، یہ مدح کے لیے آیا ہے۔ اور اس کا جو فہم کہہ رہے تھے نا کہ یہ نبیوں کی مہر تو مانتے ہیں، لیکن یہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا فہم زیادہ اچھا ہے ہمارے سے۔ مولوی محمد علی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جگہ ہے اس پورے نبوت کے محال میں، وہ کیا ہے؟ ایک اینٹ۔ یعنی آپ خود سوچیں، امیجن کریں، ایک محل بنایا گیا ہو اور اس میں 1,24,000 اینٹیں استعمال کی گئی ہوں اس محل کو بنانے میں، اور ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو، تو کہتے ہیں 1,24,000 کی وہ جو پورا اینٹوں کا محل ہے، اس میں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے نزدیک جو وقت ہے، جو مقام ہے، وہ کتنا ہے؟ ایک اینٹ کا۔ سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں ہمیں ہے کہ ہم حد تک کرتے ہیں۔ جی تو یہ دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ وہی جو دھوکہ پھر دے رہے ہیں کہ جی مولوی کہہ رہے ہیں جی ایک اینٹ ہے، حضور علیہ السلام جو ہیں ایک اینٹ ہیں 1,24,000 میں سے، تو حد تک ہوگی۔ بھئی بتائیں پھر آپ کتنی اینٹیں ہیں؟ حضور نے کہا یا ہم نے کہا ہے اپنی طرف سے بنا کے؟ حضور کہہ رہے ہیں فَأَنَا اللَّبِنَةُ، ٹھیک ہے، فَأَنَا اللَّبِنَةُ، میں وہ اینٹ ہوں۔ حضور کہہ رہے ہیں میں وہ ایک اینٹ ہوں، آپ کہتے ہیں جی مولوی نے کہہ دیا ایک اینٹ ہے تو جی حد تک ہو گئی۔ کہہ رہی تعریف نہیں ہو رہی ہے تو حد تک ہو رہی ہے۔ مولوی اس میں تو اتفاق یہ تعریف ہونی چاہیے۔ بھئی یہ تعریف ہی ہے نا، میں جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب ایک عمارت جو ہے ناقص تھی، جب تک ایک اینٹ ہی نہیں تھی اس میں، تو وہ عمارت ناقص ہوئی، مکمل نہیں ہوئی۔ جب ایک اینٹ لگ گئی تو ایک تو عمارت پرفیکٹ بھی ہو گئی اور اس میں مہر بھی لگ گئی کہ اب یہ جو ہے کام ختم ہو گیا، خوبصورت ہو گئی۔ مکمل ہونے کے بعد ہی کام چیز صحیح طرح خوبصورت ہوتی ہے نا۔ اگر ایک عمارت میں کام باقی رہتا ہو، ابھی کام پورا ہی نہ ہو، تو عمارت کو یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ خوبصورت ہے۔ جب مکمل گلدستہ تیار ہو گیا، مکمل پھول مکمل ہو گئے، عمارت کے اندر اینٹیں مکمل ہو گئیں، تو پھر ہی عمارت خوبصورت ہوگی نا۔ تھوڑا سا جو ہے ذہن پہ زور ڈالیں، اگر ڈالنا چاہتے نہیں ہیں تو الگ بات ہے ڈاکٹر صاحب۔ یہ بھی میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب مکمل ہو گئی تو یہ بالکل مدح والی صورت ہے۔ اچھا آپ آگے ڈاکٹر صاحب کیا دھوکہ دیتے ہیں، 9 منٹ 31 سیکنڈ سے سنتے ہیں کس طرح یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو جماعت احمدیہ جو کرتی ہے نا وہ مدح بنتی ہے۔ چاہے حضور اسلام کو جھٹلاتے رہیں، جھوٹا ثابت کرتے رہیں کہ حضور اسلام نے فرمایا کہ میرے بعد نبی نہیں ہے، وہ کہتے رہیں گے آنے ہیں آنے ہیں آنے ہیں، جھوٹا بھی ثابت کرتے رہیں گے، ساتھ کہیں کہ ہم بڑی مدح کرتے ہیں۔ چلیں سنتے ہیں۔ جماعت احمدیہ مسلمہ جن کے اوپر آپ الزام لگاتے ہیں مولوی محمد علی مرزا صاحب، ہم تو اس کو
چونکہ خاتم النبیین کا جو مطلب ہے اس میں ہم نے جب تک مدح نہیں شامل ہوگی خاتم النبیین کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز کے ساتھ انصاف ہو ہی نہیں سکتا. اب دھوکہ شروع. اس حدیث کا یہ مفہوم ہے، اس حدیث سمجھتے ہیں کہ یہاں محل سے مراد شریعت کا محل ہے، اور اس میں پیغام یہ ہے کہ پہلی جتنی بھی شریعتیں آئیں، چاہے وہ حضرت موسیٰ کی شریعت ہو، حضرت ابراہیم کو دی گئی شریعت ہو، کسی بھی نبی کی شریعت ہو. دھوکہ دیکھیں اب حدیث میں کیا لکھا ہے، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، کہ میری مثال، حضور کہہ رہے ہیں میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال. انبیاء کا، انسانوں کا، ان ہستیوں کا مثال دی جا رہی ہے. ان پہ جو شریعت نازل ہوئی تھی ان کی مثال نہیں دی جا رہی. ڈاکٹر صاحب یہ دھوکہ آپ اپنے بندوں کو دیں. شریعت کی جو ہے نا وہ اس کا محل تھا. شریعت تو اللہ کا حکم ہے. یہاں تو مثال انبیاء کی ہے، انسانوں کی ہے، کہ انسانوں کی جو تعداد ہے وہ پوری ہونی تھی. ایک اینٹ کم تھی، وہ میں نے لگا کے پوری کر دی. عمارت مکمل بھی ہوگی، خوبصورت بھی ہو گئی، ہر طرح سے پرفیکٹ ہو گئی، خوبصورتی آ گئی اس میں. اور میں خاتم النبیین ہوں، مہر لگ گئی، ٹھک، کام پورا، معذور، کوئی نہیں اب ضرورت. عمارت مکمل ہو گئی، اب ساری چیزیں فارغ، ہر چیز مکمل، اب اور کوئی اینٹ نہیں لگنی. کہہ رہے ہیں جی شریعت والی، شریعت تھی بیچ میں، شریعت کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے پوری حدیث میں. کہہ رہے ہیں جی شریعت کا محل تھا. بھائی واہ بھائی واہ. وہ انسانوں کا، انبیاء کا کہہ رہے ہیں جی شریعت. ان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی تھی، لیکن جب ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں جی پہلے جو انبیاء کی شریعت تھی ان میں کمی تھی. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. کتنی بڑی انبیاء کرام کی گستاخی کر رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب. کچھ خدا کا خوف کریں. ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے وقت میں بالکل صحیح شریعتیں بھیجی، اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے بالکل کامل تھیں. اور اب جو آخری شریعت بھیجی ہے تو وہ بھی بالکل اپنے لحاظ سے کامل ہے. ہر وقت سارے انبیاء کی شریعت کامل ہیں. ان لوگوں کا یہ مکاری یہ ہوتی ہے کہ بظاہر اپنے آپ کو جو ہے عاشق رسول بنانے کے چکر میں، ظاہر کرنے میں، دھوکہ دینے کے لیے دوسرے انبیاء کی حد تک کرتے جائیں گے. ساتھ کہیں گے جی ہم نے عشق رسول کو ثابت کر دیا جی اپنا. اور بھائی عشق رسول ایسا نہیں ہوتا کہ باقی انبیاء کی حد تک کرتے جاؤ تو عشق رسول ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے جاؤ جی یہ تو عشق رسول تھا ہمارا. واہ بھائی واہ. سارے انبیاء کی شریعتیں جو تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے وقت میں کامل بھیجی تھیں. اس کی مثال ہے جیسے ڈاکٹر جو ہے کسی مریض کا علاج کرتا ہے تو وہ پہلے اس کو کوئی دوائی دیتا ہے جو اس وقت کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہوتی ہے. جب اس کی مرض کچھ کم ہوتی ہے تو اس کے بعد کچھ نئی دوائی دیتا ہے، وہ اس وقت کے لحاظ سے وہ بھی پرفیکٹ ہوتی ہے. جب اس کی مرض کی سٹیج، مرض کو اور کم ہوتا ہے، شفا میں اور بہتری آتی ہے علاج میں، تو اس کو نئی دوائی دیتا ہے، اس وقت کے لحاظ سے وہ بھی کامل ہوتی ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں شریعتیں نازل کی ہیں، اپنے اپنے وقت میں وہ کامل تھیں. کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ جی وہ پہلے کمی تھی ان میں. وہ حضرت موسیٰ کی شریعت ہو، حضرت ابراہیم کو دی. محل سے مراد شریعت کا محل ہے، اور اس میں پیغام یہ ہے کہ پہلی جتنی بھی شریعتیں آئیں، چاہے وہ حضرت موسیٰ کی شریعت ہو، حضرت ابراہیم کو دی گئی شریعت ہو، کسی بھی نبی کی شریعت ہو، ان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی تھی. استغفر اللہ. لیکن جب ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو ایسا شاندار محل تھا کہ اس میں کوئی کمی نہیں تھی، مکمل. بھئی ایک ہی محل ہے، الگ الگ محل تو بتائے نہیں جا رہے یہاں پر. یہ دیکھیں زجل، یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا بھی محل تھا، ان کا بھی محل تھا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی، ان کا بھی، حضور علیہ السلام کا جو تھا یہ مکمل تھا. وہی ہے یہ ایک محل. حضور علیہ السلام نے آ کر وہ اینٹ آخری پوری کر دی اور محل مکمل ہو گیا. اب محل بھی الگ الگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک اور دھوکہ سا پکڑا گیا. وہ محل تھا، اور یہ ہم کوئی اپنی طرح سے نہیں کہتے. اچھا کیا بتایا کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، مکمل کر دیا. تو یہ تو نہیں کہا کہ ان کا محل اور تھا، ان کا اور ہے. قرآن تو کہتا ہے ہم نے ان نبیوں کو جو ہے مختلف انبیاء کا ذکر کیا قرآن پاک نے ایک جگہ پہ، اور کہا ہم نے ان کو ہدایت دی تھی. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ. میں وہ آیت بھی لگا دیتا ہوں نکال کے. تو ان کی ہدایت کی جو ہے آپ اقتداء کریں، حضور علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے.
تو یہ کہہ رہے ہیں جی وہ کوئی محل ہی ان کے اور تھے، کم تر تھے، حضور کا محل الگ تھا، حالانکہ ایک ہی محلہ ہے۔ اللہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک یہ ایک ہی دین ہے، اسلام ہے، وہی آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اسی میں جو ہے اینٹیں لگتی رہیں، اللہ تعالیٰ نے اب محل مکمل کر دیا۔ تو یہ گستاخی کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ انبیاء کی خدا کا خوف کریں۔ ایک جھوٹے بندے کو سچا بنانے کے چکر میں آپ جو ہیں سارے انبیاء کی گستاخی کرتے ہیں، یہ تو عادت تو ہے آپ لوگوں کی، پر آگے چلتے ہیں۔ دراصل اس آیت کی شرح ہے سمجھانے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اکملت لکم دینکم والی جو آیت ہے اس میں کہاں کوئی الگ الگ محل بتائے گئے ہیں؟ اس میں بھی یہی بات ہے کہ محل مکمل ہو گیا، اس میں بھی وہی بات ہے، ٹھیک ہے شرح ہے، یہ تو ہم بھی اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن آپ والی بات تو نہ اس آیت میں ہے اور نہ اس حدیث میں ہے۔ ہاں جی، واہ بھائی واہ۔ فرمایا ہے میری مثال، یا مثال دی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، سمجھانے کے لیے۔ اب آگے چلتے اب آپ کا ڈاکٹر صاحب کوئی سمجھ نہیں آ رہا کیا کہیں جی، مثال دی گئی ہے سمجھانے کے لیے، آپ نے ابھی انکشاف کوئی کر دیا ہے، اب آپ سے جواب بن نہیں رہا، ڈاکٹر صاحب کو سمجھ آ گئی ہے میرے پاس کوئی بات ہے نہیں، تو بس وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں جی۔ اللہ کرے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں۔ ہاں خود آپ کو تو آئی نہیں ہے۔ تو غلام احمد قادیانی کس طرح دعویٰ نبوت کر سکتا ہے؟ اچھا یہ ایک اور بات یہ 10 منٹ 57 سیکنڈ سے دیکھتے ہیں جی کیا کہتے ہیں۔ کیا پیارے بھائیوں، یہ بار بار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جب انہوں نے نام لیا ہے تو ساتھ صفت تو بتانی ہوتی ہے نا، اس لیے میں نے وہ کاٹ دیا، صفت تھی نا ان کی، کیوں ناراض لیکن ہو رہے محمد علی مرزا صاحب ہر وہ دلیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کہا ہے نا، آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جو آپ نے اس ویڈیو میں ہمارے خلاف استعمال کی ہے، آپ چونکہ نزول عیسیٰ کے قائل ہیں، ہیلو جی، ہر وہ دلیل جو آپ ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے عقیدہ نزول عیسیٰ کے اوپر جا کے لگتی ہے، ذرا سوچئے گا۔ چلو جی ایسے ہی خواب دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، کتنے لگ دی ہے کوئی دسو نا، کتنے لگ رہی ہے کی یہ نزول عیسیٰ علیہ السلام نو ختم نزول دی کوئی دلیل لے آؤ بھائی، نزول ختم ہو گئے نہیں تو پھر اگے گال کرو بھائی، ایسا ہی لگتی ہے۔ ختم نزول کی لائیں، ختم نبوت کی ابھی بات چل رہی ہے، ختم نزول کی کوئی دلیل لائیں، ختم نزول ثابت کریں کہ اب کوئی نزول نہیں ہونا، نزول ختم بند، خاتم النازلین لاؤ، کوئی بناؤ آیتیں بڑی بنائی ہوئی ہیں، اور مرزا صاحب کا کوئی چلو الہام ہی بنا لو کہ مرزا صاحب کو الہام ہوا تھا، قرآن میں تو نہیں تھا لیکن چلو جی مرزا صاحب کو الہام ہوا تھا، اب نزول نہیں ہونا تو نزول عیسیٰ بند، ختم نہیں ہونا جی، جھوٹ ہو گیا، بناؤ کوئی الہام، ایسے ہی خام خواہ جی وہ اس پہ لگتی ہے نزول عیسیٰ پہ جا کے۔ تو یہ تھے ان کے جھوٹ اور دھوکے، 11 منٹ 32 سیکنڈ کی ویڈیو میں کتنے دھوکے آپ کو دکھا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے ان قادیانی لوگوں کو، جو ہے ان کے دلوں پہ جو ہے یہ مٹی جو ہے، ان کے دماغوں میں مٹی اور گوبر جو بھرنے کی یہ کوشش کرتے رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب وغیرہ، ان لوگوں کا یہ کام ہے، ان کا تو پیشہ ہے۔ بہر ہم دعا کر سکتے ہیں اور ان کے جھوٹ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں، تو ہدایت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر یہ نیت کریں حق کو قبول کرنے کی، اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں جو ہے جھوٹ سمجھ آ جائے قادیانی مرزا صاحب کا، تو آ بھی سکتا ہے، بہت سے لوگوں کو آ رہا ہے اور وہ چھوڑ رہے ہیں اس دجالی جماعت کو، تو ہم دعا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ لگتی ہے، ذرا سوچئے گا، ٹھیک ہے جی۔